أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وحبيب إله العالمين المخاطب بطه وياسين الذين سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، لا سيما بقية الله في العارضين، روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. صلوات پڑھ لیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور ان کے بلندی درجات کے لیے ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور تعجیل ہے حضور امام زمانہ کے لیے تیسری بار بلند تر صلوات پڑھیں محمد. اللہم صلی علی محمد. ہمارے آپ کے درمیان 11واں سلسلہ گفتگو ہے اس آیت کی ذیل میں کہ سورہ مبارکہ بینہ میں، قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے ہیں وہی خیر البریہ ہے. اس سلسلے میں قرآن کی آیات، حضور کے فرامین اور بعض تاریخی واقعات کا سہارا لیتے ہوئے خیر البریہ کی تعریف بیان کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ واضح کیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اتنا بڑا اجر اور ثواب قرار دیا ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی محنت مشقت کی ضرورت ہوگی. ظاہر ہے کہ بغیر محنت کے کوئی چیز دنیا میں حاصل نہیں ہوتی، اور اللہ نے اسی وجہ سے اس نجات کے سلسلے کے لیے بھی یہ تقاضا کیا ہے کہ اس میں انسان کو کوئی محنت کرنی ہوگی. ایمان کے باب میں بھی اور نیک اعمال کے سلسلے میں کہ یہ دونوں ایک ساتھ لے کر کے جو چلے گا ایمان کو پائے تکمیل تک پہنچائے گا اور نیک اعمال کو بجا لاتا رہے گا تو وہ اس خیر البریہ کا جو ہے وہ مصداق بنے گا. ظاہر ہے کہ حدیث کی روشنی میں، واقعات کی روشنی میں امیر المومنین علیہ السلام اور ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے، ان کے جانثار مراد ہیں یہاں پر، اور ان میں سے کچھ کا آپ کی خدمت میں سلسل تذکرہ کرتے رہے. تو ظاہر ہے جیسے کہ اس سے پہلے بھی گزارش کیا تھا کہ یہ غلط فہمی ہے دوسروں کے ہاں بھی اور کہیں کبھی کبھی ہمارے یہاں بھی کہ ہم اصحاب کو نہیں مانتے اور یہ کہ ان کو برا کہتے ہیں، جبکہ دراصل بات یہ ہے کہ ہم صحابیوں کو مانتے بھی ہیں اور کسی برے کو صحابی بھی نہیں کہتے. مل کے صلوات پڑھیں محمد. کسی صحابی کو برا نہیں کہتے اور کسی برے کو صحابی نہیں کہتے، کیونکہ اصول اور معیار اہل بیت علیہ السلام ہیں. تو کوئی بھی ان کا وفادار ہے، ان کے ساتھ وفا کی،
حضور کے فرمان کے اور حضور کے بات کی اتباع کی، وہ ہمارے لیے سر آنکھوں کے اوپر ہے، اور جس نے نہیں کی تو اس کے نزدیک، وہ ہمارے نزدیک صحابی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی معیار نہیں ہے۔ معیار اہل بیت علیہ السلام ہے، نہ یہ کہ کسی نے حضور کو دیکھا یا حضور کے پاس رہا یا حضور کے بزم میں بیٹھا، یہ معیار نہیں ہو سکتا۔ معیار یہ ہوگا کہ کس نے حضور کے بات کے اوپر عمل کیا، یہ ہے ہمارے نزدیک معیار۔ تو ظاہر ہے اس سلسلے میں بہت سارے قرآنی آیات ہیں۔ کچھ آیات ایسی ہیں کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو غلط فہمی میں ڈالا جاتا ہے کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ سارے لوگ جو حضور کے ساتھ ہیں وہ اچھے، تو آیا ایسا ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں تھوڑی سی دیر ایک آیت کے اوپر غور کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ جو ہے جس صحابی کا آج ذکر کرنا ہے ان کے تذکرے پر آتے ہیں، مل کر ایک صلوات پڑھیں محمد۔ سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت کا نشان 100۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، وہ لوگ کہ جو مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کر گئے، ان کے متعلق بات ہو رہی۔ جب بھی جز کی کل کے متعلق بات ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ سب کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ وہی مفہوم والی بات ہے کہ اس کے مطلب ہے کہ سب کی بات نہیں ہو رہی۔ جب یہ کہہ دیا کہ مہاجرین اور انصار میں سے جو سبقت لے گئے، اس کا مطلب سب کی بات نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ان میں سے کچھ کی بات ہے۔ تھوڑے سے لوگ ہیں ان میں سے، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے، جنہوں نے سبقت کی اور ان کے متعلق اس کے بعد جنہوں نے ان کا اتباع کیا نیکی کے اندر، یعنی تین گروہ ہیں۔ ایک تو مہاجرین و انصار پورے کلی طور پر ہو، پھر ان میں سے ایک گروہ جنہوں نے سبقت حاصل کی، پھر ان میں سے جنہوں نے ان کا اتباع کیا، تین گروہ۔ تو پہلے والی کی تو بات نہیں ہو رہی، کیونکہ اگر سب کی بات ہوتی تو اللہ کہہ دیتا ساروں کی بات۔ اللہ یہ واضح طور پر بھی کہہ دیتا کہ یہ سب کی بات ہو رہی، تو سب کی بات تو نہیں ہو رہی۔ ان کی بات ہو رہی ہے جو سبقت لے گئے، یعنی مہاجرین اور انصار میں جو ایمان لانے میں سبقت لے گئے، اس کے بعد جنہوں نے ان کا اتباع کیا نیکی کے اندر، ان سے اللہ راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ پہلی بات۔ اب اگر کچھ اشتباہ کا امکان رہ گیا تھا تو آگے والی آیت نے وضاحت کر دی۔ یہ 100 آیت ہے، اس کے بعد آیت 101 ارشاد ہو رہا ہے۔ کیا ارشاد ہوتا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے کہ یہ جو اعراب ہیں، یہ جو بدو ہیں، دیہاتوں میں رہنے والے ہیں، اور جو اہل مدینہ ہیں، ان میں سے منافق بھی ہیں۔ قرآن کی آیت پڑھیں، ان میں سے منافق بھی ہیں، اور آپ نہیں جانتے۔ اچھا، یہ آپ نہیں جانتے پہ بھی اشتباہ ہے۔ آپ نہیں جانتے نہیں مطلب یہ نہیں کہ حضور کو نہیں معلوم۔ آپ نہیں جانتے سے مطلب قرآن پڑھنے والے نہیں جانتے۔ آپ نہیں جانتے سے مطلب جو بھی قرآن پڑھا ہے اس کو نہیں معلوم کہ کون منافق ہے، مگر ہم جانتے ہیں، یعنی اللہ اور رسول جانتے ہیں۔ آپ نہیں جانتے، مراد یہ کہ جو بھی قرآن پڑھ رہا ہے اسے نہیں معلوم کہ کون ہے، لیکن اللہ اور رسول جانتے ہیں۔ اب یہ حکم ہے کہ ان کو جانتے ہوئے بھی ان کا پردہ فاش نہیں کرنا ہے۔ جانتے ہیں، اس کی دلیل بھی دیتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ اللہ اور رسول جانتے ہیں، مگر جسے چاہتے ہیں اسے بتا بھی دیتے ہیں۔ مل کے صلوات پڑھیں۔ اللہ اور رسول نہ صرف جانتے ہیں بلکہ جن کو چاہتے ہیں انہیں بتا بھی دیتے ہیں۔ بہت طولانی حدیث ہے، اس میں سے صرف ایک حصہ آپ کی خدمت میں جو اس بات سے ریلیٹڈ ہے وہ عرض کروں کہ
آخر ایام پیغمبر میں ظاہر ہے کہ آپ کے ذہن عالیہ میں یہ بات ہے کہ مکے والوں نے حضور کو قتل کرنے کی بہت دفعہ کوشش کی. یہ کون؟ یہ وہ جو بت پرست ہے، وہ انہوں نے کئی دفعہ یہ کوشش کی کہ حضور کو قتل کریں. اس میں سے آخری بار جو ہے وہ شب ہجرت تھا، اس سے پہلے کئی بار بھی ان کی کوشش رہی تھی. تو یہ تو وہ لوگ تھے جو مکے میں تھے، انہوں نے کوشش کی تھی کہ حضور کو قتل کریں. اس کے بعد پھر جب حضور کے زندگی کے آخری ایام آ گئے تو ظاہر ہے جب اللہ کہہ رہا ہے، میں اپنی طرح سے کہوں تو آپ کہیں کہ آپ کون ہوتے کہنے والے ہیں، قرآن کی آیت پڑھ کے بتا ہوا کہ منافق ہیں اور اللہ اور رسول جانتے ہیں ان کو کہ کون ہے. تو ان میں سے چند افراد ہیں جنہوں نے رسول کو قتل کرنے کی ایک سے زیادہ مرتبہ کوشش کی. طولانی حدیث ہے، اس تفصیل میں نہیں جا رہا. رسول کو قتل کرنے کی کوشش کی کہ بغیر اس کے یا اس سے پہلے کہ وہ یہ اعلان کریں کہ میرا جانشین کون ہوگا، میرے بعد کون ہوگا، ہدایت کا انتظام کیا ہوگا، ہم حضور کو قتل کرتے. تو ایسا جو ہے وہ کم سے کم اس روایت کے اندر کم سے کم 2 مرتبہ ایسا ہوا. ایک مرتبہ جنگ تبوک سے واپسی پر ہوا کہ یہ کوشش کی گئی کہ حضور کو قتل کر دیں اور حضور کو اللہ نے بچا لیا. موت کے سلسلے میں ظاہری بات ہے، میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ اللہ نے آیتیں نازل کی یہ بتانے کے لیے کہ موت تو لکھی ہوئی ہے، جب آنی ہوگی تو تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا ہے، اور جب نہیں آنی ہوگی تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. مولا امیر المومنین علیہ السلام اسی بات کو وضاحت کرتے ہوئے اسے اور خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ ملک الموت تو میرا محافظ ہے. مولا فرماتے ہیں ملک الموت تو میرا محافظ ہے کہ جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آئے گا تب تک کہ وہ میری حفاظت کرے. جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آتا ہے کہ میری روح قبض کرنی ہے تب تک کہ وہ میری حفاظت کر رہا ہے، کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور جس دن اللہ کا حکم آ گیا تو کوئی مجھے بچا نہیں سکتا. جس دن اللہ کا حکم آ گیا اس دن مجھے کوئی بچا نہیں سکتا. تو ظاہر موت تو برحق ہے اور وہ فکس ٹائم پر ہے. اللہ جس ٹائم پر جب کسی کو موت دینا چاہے گا تو اب کوششیں ہوں گی، ظاہری بات ہے کوششیں اپنی جگہ ہے کہ ہم کسی طرح حضور کو. تو اب جنگ تبوک کے بعد ایک مرتبہ یہ ناکام کوشش ہوگی. اب دوبارہ سے وہ بیٹھے، اور اس روایت میں یہ ہے، صرف یہ ضمناً بیچ میں عرض کرتا جا رہا ہوں تفصیلیں ساری چھوڑ کر کے، کہ وہ گروہ جو رسول کو قتل کرنا چاہتا ہے وہ کعبے کے اندر بیٹھا، مسجد الحرام کے اندر بیٹھا، اور وہاں بیٹھ کر کے انہوں نے یہ عہد کیا کہ ہم حضور کو قتل کر دیں. کعبے کے اندر بیٹھ، اور جو ہے وہ پھر یہ پلان ہوا کہ کس طرح سے یہ کیا جائے، کہ وہاں تو ناکامی ہو گئی، اب دوبارہ سے یہ کیسے کیا جائے. تو جب کہ وہ میدان غدیر سے چلے، تو اب ظاہر ہے کہ روز 18 جو ہے وہ دن کے وقت حضور نے خطبہ دیا تھا، اور خطبہ دینے کے بعد میں پھر ہر ایک کو یہ حکم دیا تھا کہ جا کر کے علی کے ہاتھ پر بیعت کریں. تو ظاہر ہے کہ جب 1 لاکھ لوگ صبح سے شام تک بیعت کریں گے تو جب تک کہ وہ معاملہ تمام ہوگا تو کئی دن ہو جائیں گے. ایک شخص آئے گا، بیعت کرے گا، علی کے ہاتھ پر بیعت کرے گا، جائے گا. تو تیسرا دن جو ہے وہ رات ہو گئی جب کہ یہ بیعت کا سلسلہ تمام ہو، اور رات کو جو ہے وہ وہاں میدان غدیر سے چلے، اب مدینہ کی طرف جا رہے. تو میدان غدیر سے مدینہ کی طرف راستے جانے میں ایک پہاڑی سے اترنا پڑتا ہے مدینہ آنے. غدیر پہاڑی پر ہے، مدینہ نیچے اس پہاڑی کی، تو وہاں سے آتے ہوئے پہاڑی سے نیچے آنا پڑتا ہے.
تو ان گروہ نے یہ طے کیا کہ یہ بہترین موقع ہے کہ ہم جیسے کہ حضور کی سواری پہاڑی سے نیچے آ رہی ہوگی تو ہم پتھر جو ہے وہ باندھ کر کے اور لڑکا دیں گے، تو ایسا لگے گا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ظاہری بات ہے پتھر جب چلیں گے اور سواری کے پر لگیں گے، اونٹ پر لگیں گے، تو وہ اونٹ جو ہے وہ اپنا بوجھ اٹھا کے پھینک دے گا اور ایسا لگے گا کہ رات کے وقت میں حادثہ ہو گیا، تو ہمارے اوپر بات نہیں آئی۔ یہ ساری تفصیلات سب چھوڑ کر کے آپ کو مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں، کیونکہ بات کچھ اور کرنی۔ تو جیسے یہ ہوا اور یہ سب طے ہو گیا، انہوں نے جو ہے پتھر کو جو ہے وہ باندھ کر کے تھیلوں میں جو ہے وہ اس طرح سے لڑکانے کی کوشش کی۔ ابھی ڈالنے جا رہے تھے کہ اب رات کا وقت ہے، تو سمجھے تھے کوئی دیکھ بھی نہیں پائے گا کہ کس نے کیا۔ تو بجلی چمکی، اس رات کے وقت پہاڑ کے اوپر بجلی چمکی، اور جب بجلی چمکی تو ظاہری بات ہے کہ اندھیرے میں اگر کہیں بھی بجلی چمک جائے تو فطری سا ریئیکشن ہے کہ آدمی پلٹ کر کے دیکھے گا کہ کیا ہو۔ تو حضور نے بھی پلٹ کر دیکھا، حضور کے داہنے طرف حضرت عمار ابن یاسر تھے اور حضور کے بائیں طرف حذیفہ ابن یمان تھے۔ تو دونوں نے بھی پلٹ، جب حضور نے پلٹ کر دیکھا تو دونوں نے بھی پلٹ کر دیکھا۔ تو وہ سب لوگ کے جو یہ کام کرنے والے تھے ان سب کے شکلیں واضح طور پر نظر آ گئی، حضور کو بھی اور عمار کو بھی اور حذیفہ کو بھی۔ تو اب روایت میں یہ ہے کہ حضور نے حذیفہ سے پوچھا کہ کیا تم نے دیکھا کہ کون کون تھا اس میں؟ تو حذیفہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھا۔ تو حضور نے کہا کہ پھر مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ تم کبھی کسی کو بتاؤ گے نہیں، تم کبھی کسی سے یہ بات کہو گے نہیں کہ کس کس کو تم نے دیکھا۔ تو حذیفہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں وعدہ کرتا ہوں۔ جب ایسا ہوا تو حدیث میں آیا ہے کہ حضرت حذیفہ کا لقب ہے صاحب السر النبی، نبی کے رازدار، نبی کے رازدار، کہ حضور نے کہا تھا کہ تم نے یہ دیکھا ہے، شکلوں کو دیکھا ہے، پہچان لیا ہے کون کون ہے۔ تو ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ حذیفہ نے کہا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا ان کے اوپر جن کے چہرے کو میں نے دیکھا اس دن۔ مثلا یہ کہ وہ یہ سوچ رہے ہوں گے، یہ تو روایت میں نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں، یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اچھا آپ بھی ہیں، اچھا آپ بھی ہیں، حضور کے قتل کرنے میں آپ بھی ہیں۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد والے وسلم۔ اب حضور نے یہ کہا کہ وعدہ کرو، انہوں نے کہا میں نے وعدہ کیا۔ اب جب حضور دنیا سے چلے گئے تو لوگ آگے پیچھے لگے ہوئے کہ آپ نے دیکھا تھا کون تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے تو حضور سے وعدہ کیا، میں نے تو حضور سے وعدہ کیا ہے کہ میں نہیں بتاؤں۔ یعنی کیا؟ یعنی جو کوئی بھی خیر البریہ بننا چاہتا ہے تو پھر سخت بات ہوگی، مگر حضور کی ہر بات ماننی پڑے گی، حضور کی ہر بات ماننی پڑے گی۔ کہا کہ نہیں بتانا ہے، وہ پوچھتے رہے، حذیفہ کہنے لگے میں نے تو حضور سے وعدہ کیا، میں تو نہیں بتا سکتا۔ تو لوگوں نے ایک اور ترکیب نکالی کہ کیسے پتہ کریں۔ کہا کہ یہ دیکھتے ہیں کہ مدینے میں جب کوئی جنازہ ہوتا ہے تو حذیفہ اس میں شریک ہوتے ہیں یا نہیں۔ مدینے میں حضور کے بعد کوئی جنازہ ہوگا تو اس میں دیکھتے ہیں کہ حذیفہ اس میں شریک ہوتے ہیں یا نہیں۔ تو ایک روایت میں کہ 12 لوگ تھے، ایک میں کہ 14 لوگ تھے، تو وہ 11 یا 13 مر گئے۔ تو ایک صاحب بڑے پریشان ہوتے تھے اور وہ آ کر حذیفہ سے بار بار کہتے تھے کہ یہ بتاؤ کہ میں ان میں سے تھا کہ نہیں تھا۔ ارے بھئی آپ تھے تو آپ کو پتا ہوگا، آپ تھے اگر تو آپ کو پتا ہوگا، آپ حذیفہ سے آ کے کیوں پوچھتے ہیں؟
سوچنے والی بات ہے نا کہ بار بار آپ آگے پوچھتے ہیں کہ کیا میں تھا ان میں سے؟ ارے بھائی اگر آپ تھے تو آپ کو پتا ہو. تو حذیفہ کہنے لگے کہ میں نے تو حضور سے وعدہ کیا، میں تو نہیں بتا سکتا. تو آخر میں آ کر کے انہوں نے خود کہا کہ حذیفہ تم بتاؤ یا نہیں بتاؤ، مجھے پتا ہے کہ میں تھا، مجھے معلوم ہے کہ میں تھا. حذیفہ نے کہا بھائی یہ تو میں نہیں بتا سکتا کیونکہ حضور نے مجھ سے یہ وعدہ کیا. آپ دیکھیں یہ ساری روایت تو یہاں تک ہے. اس روایت میں ایک اور بات ہے کہ جو روایت میں نہیں ہے لیکن وہ ایک قابل غور بات ہے. صرف حذیفہ نے نہیں دیکھا تھا، عمار نے بھی دیکھا تھا. بھائی ظاہر جب بجلی چمکی تو جو بھی وہاں پہ تھا اس نے دیکھا. اچھا حضور نے بھی حذیفہ سے کہا کہ کسی کو نہیں بتانا، عمار سے نہیں کہا. حضور نے حذیفہ سے کہا کہ تم کسی سے نہیں بتانا، عمار سے نہیں کہا. تو ظاہری بات ہے عمار کے اوپر وہ پابندی نہیں تھی کہ وہ کسی کو بتائے یا نہیں بتائے، کیونکہ حضور نے ان سے نہیں کہا. تو یہاں پر ایک بات اور بھی واضح ہوئی کہ ہر آدمی سے حضور ایک طرح کی بات نہیں کرتے. سب کے اپنے اپنے مرتبے، سب کے اپنے اپنے مقام کے مطابق حضور حکم دیتے ہیں. جس کا جو مقام ہوتا ہے اس کے مطابق اسے حکم دیتے ہیں، اس کے مطابق اس سے وہ کام کراتے ہیں. مل کر ایک صلوات پڑھیں محمد والے. ہاں حضرت حذیفہ اور ان صاحب کا ایک اور ڈائلاگ سماعت فرما لیں پھر بات آؤ انشاءاللہ. ہاں لطیف سی بات ہے تو شاید اس سے ہمارے لیے جو ہے وہ توجہ کرنے کے لیے کوئی بات ہو جائے. مل کر ایک صلوات پڑھیں محمد محمد. تو ایک مرتبہ ان صاحب کی روایت میں ان کا نام بھی ہے، میں نام نہیں لے رہا ہوں، آپ لوگ خود سمجھیں. تو ان صاحب کی اور حذیفہ کی ملاقات. تو عرب میں طریقہ کار ہے جس سے کس طرح سے ہم لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسے ہیں آپ، کیا حال ہیں، کیا حال چال ہے. تو عرب میں طریقہ کار یہ ہے، آج بھی ہے اور روایتوں میں تو بہت کثرت سے آیا ہے کہ جب کسی کو کسی سے حال چال پوچھنا ہوتا ہے، کسی سے مزاج پرسی کرنی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کیف اصبحت، یعنی آپ نے صبح کیسے کی. طریقہ کار ہے حال چال پوچھنے کا. تو انہوں نے پوچھا حذیفہ سے کہ کیف اصبحت، آپ نے صبح کیسے کی آج. تو حذیفہ نے جواب دیا. اب بڑا عجیب و غریب جواب ہے، بہت ہی عجیب و غریب جواب، لیکن بعد جواب ہے. کیا جواب دیا؟ کہا اصبحت، میں نے صبح کی کس حالت میں؟ اکرہ الحق، میں نے اس حالت میں صبح کی کہ میں نے حق سے کراہت کی. واقعی عجیب بات، میں نے حق سے کراہت کی. کہا اور وَأُحِبُّ الْفِتَنَ، اور میں نے فتنے سے محبت کی. میں نے حق سے کراہت کی، میں نے فتنے سے محبت کی. وَأُشْهِدُ مَا لَمْ يَرَا، اور اس چیز کی گواہی دی جسے نہیں دیکھا. اور اس چیز کی گواہی دی جسے، یعنی حق سے کراہت کی، فتنے سے محبت کی، اس چیز کی گواہی دی جسے نہیں دیکھا. وَاحْفَظْ غَيْرَ مَخْلُوق، اور ایسی چیز کی حفاظت کی کہ جسے خلق نہیں کیا گیا. وَأُصَلِّ بِغَيْرِ وُضُوء، اور نماز پڑھی مگر وضو کے بغیر. وَلِي فِي الْأَرْضِ مَا لَيْسَ لِلَّهِ فِي السَّمَاءِ، اور میرے پاس زمین پر ایسی چیز ہے جو اللہ کے پاس آسمان پر نہیں ہے. تو یہ سن کر وہ بڑے حیران و پریشان کہ یہ کس طرح کا جواب ہے. میں نے ان سے حال چال پوچھا، انہوں نے اتنی پریشان کن باتیں، ایک نہیں کئی پریشانی والی باتیں بتا دی. تو یہ پریشانی کا جواب لے کر کے جا رہے تھے کہ راستے میں امیر المومنین علیہ السلام سے ملاقات. تو مولا نے ان کے چہرے پہ آثار پریشانی دیکھ کر پوچھا کہ کیا بات ہے، پریشان کیوں؟ تو کہنے لگے کہ یا علی، میری ملاقات حذیفہ سے ہوئی تھی اور ان سے میں نے مزاج پرسی کی، حال چال پوچھا تو انہوں نے ایسا جواب دیا.
تو علی نے کہا کیا جواب دیا؟ کہا کہ میں نے کہا کہ کیف اصبحت، تو انہوں نے کہا اصبحت واکرہ الحق، میں نے صبح کی ایسی حالت میں کہ میں نے حق سے کراہت کی۔ تو مولا نے کہا کہ حذیفہ نے بالکل صحیح فرمایا، مولا نے کہا حذیفہ نے بالکل صحیح کہا۔ کیا مطلب؟ کہا کہ حق سے مراد موت ہے، اور ہر شخص کو موت سے کراہت ہے۔ حق سے مراد یہاں موت ہے، اور ہر شخص کو موت سے، یعنی موت سے کراہت ہے، وہ چاہتا ہے کہ زندہ رہے، مرنا نہیں چاہتا۔ کہا پھر انہوں نے کہا وَأُحِبُّ الْفِتَنَ، اور میں فتنے سے محبت کرتا ہوں۔ کہا دوبارہ حذیفہ نے صحیح کہا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کہ قرآن نے نہیں پڑھا انما الاموال والاولاد فتنہ؟ کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہارے اولاد تمہارے لیے باعث امتحان ہے، باعث آزمائش ہے۔ تو کہا کہ بھئی مال سے اولاد سے آدمی محبت کرتا ہے یا نہیں؟ کہا موت سے کراہت کرتا ہے، مال اولاد سے محبت کرتا ہے۔ تو کہا یہ بھی صحیح کہا۔ کہا پھر انہوں نے کہا وَأُشْهِدُ مَا لَمْ يَرَى، اور اس چیز کی گواہی دی کہ جسے دیکھا نہیں ہے۔ کہا کہ حذیفہ نے بالکل صحیح کہا، اللہ کی بھی گواہی دی، فرشتوں کی بھی گواہی دی، جنت کی بھی گواہی دی، آخرت کی بھی گواہی دی، برزخ کی بھی گواہی دی، سوال منکر و نکیر کی گواہی دی۔ یہ ساری چیزیں کہاں دیکھیں؟ ان سب چیزوں کو دیکھے بغیر ہی تو ان کی گواہی دی۔ کہا پھر کہا وَحْفَظْ غیر مخلوق، میں نے اس چیز کی حفاظت کی کہ جو مخلوق نہیں ہے۔ تو کہا کہ ہاں صحیح کہا حذیفہ نے، حذیفہ نے قرآن یاد کیا، اور قرآن مخلوق نہیں ہے۔ حذیفہ نے قرآن یاد کیا، قرآن مخلوق نہیں ہے۔ کہا کہ پھر انہوں نے کہا کہ وَصَلِّ بغیر وضو، میں نے نماز پڑھی اور وہ بھی بغیر وضو کے۔ تو مولا نے کہا کہ ہاں پھر حذیفہ نے صحیح کہا، کیونکہ حذیفہ میرے بھائی رسول اللہ کے جنازے میں شریک تھے، اور انہوں نے نماز جنازہ پڑھی، اور نماز جنازے کے لیے وضو شرط نہیں، نماز جنازے کے لیے وضو شرط نہیں، بغیر وضو کے نماز جنازہ ہو جاتی ہے۔ کہا یہ سب تو ٹھیک ہے، مگر حذیفہ نے کہا وَلِي فِي الْأَرْضِ وَلِي فِي الْأَرْضِ مَا لَيْسَ لِلَّهِ فِي السَّمَاءِ، اور میرے پاس زمین پہ ایسی چیز ہے جو اللہ کے پاس آسمان پر نہیں ہے۔ تو مولا نے کہا حذیفہ نے بالکل صحیح کہا، کیونکہ حذیفہ کے پاس بیوی بھی ہیں، حذیفہ کے پاس بچے بھی ہیں، اللہ کے پاس نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں۔ حذیفہ کے پاس بیوی بھی ہے، حذیفہ کے پاس بچے بھی ہیں، اور اللہ کے پاس نہ بیوی ہے اور نہ بچے ہیں۔ تو یہ سن کر کے ان حضرت نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے، اگر علی نہ ہوتے تو اب یہ واقعہ تو یہاں ختم ہو گیا۔ مجھے کہنے دیجئے کہ جب صحابی امیر المومنین علیہ السلام کا کلام بغیر علی کے نہیں سمجھ میں آتا، تو خدا کا کلام بغیر علی کے کیسے سمجھ میں آ جائے گا؟ نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات۔ جب صحابی امیر المومنین کا کلام نہیں سمجھ میں آ رہا، جب تک کہ مولا آ کے وضاحت نہیں کریں گے تو خدا کا کلام کیسے سمجھ میں آ جائے گا؟ خدا کا کلام سمجھنے کے لیے بھی پھر علی کی ضرورت ہوگی، یا کسی معصوم کی ضرورت ہوگی کہ وہ وضاحت کریں، وہ بیان کریں، وہ مبین کریں کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے، کلام الہی کیا کہہ رہا ہے۔ اور اس واقعے کے اندر ظاہر میسج جو ہے وہ صاحبان ایمان کے لیے بھی ہے کہ اگر حذیفہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے قرآن کو یاد کیا ہوا ہے، تو کم سے کم علی کا ماننے والا قرآن پڑھنے والا تو بنے، قرآن کو پڑھنے والا تو بنے۔ یاد کرنا تو چلیے ایک اور مرحلہ ہے، لیکن قرآن پڑھنے والا تو، قرآن کو اپنی زندگی میں حصہ بنانے والا تو بنے۔ ماہ مبارک رمضان قرآن کی بہار ہے، تو کوشش کرے کہ اس ماہ مبارک میں جس طرح سے قرآن پڑھا ہے تو اس کے بعد بھی پڑھ دیں، قرآن کے ساتھ رابطہ رشتہ اس کا قائم اور دائم رہے۔ مل کر ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ محمد واجب۔ بات تو ایک اور بھی کرنی تھی لیکن وقت جو ہے وہ
ساتھ نہیں دے رہا ہے تو انشاءاللہ چلیں مسائل بیان کر دیتے ہیں، باقی کی بات ہے وہ 10 منٹ میں ہوگی نہیں، وہ مزہ نہیں آئے گا پھر، تو اس لیے وہ انشاءاللہ کل کے لیے مؤخر کرتے ہیں۔ آج ابھی 2-3 مسئلے سن لیں، مل کر ایک صلوات پڑھیں محمد فرج۔ روزے کی حالت میں گزارش کیا تھا کہ بعض چیزیں جو ہیں وہ روزے کے مبطلات میں سے ہیں جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، ان چیزوں میں ظاہر خاص کر کے احتیاط کرنی چاہیے، لیکن کچھ چیزیں ہیں کہ جو روزے کے کو باطل نہیں کرتی لیکن اس کا ثواب کم کر دیتی ہیں، تو اگر ممکن ہو تو ان سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ روزہ باطل نہیں ہوتا ان چیزوں سے، لیکن روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ اگر انہیں بھی ترک کر دیا جائے۔ کیا ہے اس میں سے؟ کا پہلا یہ ہے کہ آنکھوں میں کوئی چیز لگانے سے اگر وہ حلق تک چیز پہنچ جائے تو یہ مکروہ ہے، اس سے روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے، باطل نہیں ہوتا لیکن روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے، تو بہتر ہے اگر یہ افطاری سحری کا ٹائم لگائیں، اگر بہت اشد ضرورت ہے روزے کے دوران نہ لگائیں۔ پھر کہا کہ بلڈ ٹیسٹ کے متعلق بہت زیادہ لوگ سوال پوچھتے ہیں، تو بلڈ ٹیسٹ کرنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا لیکن مکروہ ہے، اگر ممکن ہو کہ روزے کی حالت میں نہ کریں، مؤخر کیا جا سکتا ہے، بعد میں ہو سکتا ہے تو بہتر ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہے تو اگر کر لیں تو اس سے روزہ اپنی جگہ پر رہتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ ناک میں کوئی دوا ڈالنا، اگر اس سے معلوم ہے کہ حلق میں نہیں جائے گی، لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ ناک میں دوا ڈالیں گے اور حلق میں چلی جائے گی تو پھر روزہ باطل ہو جائے گا، اور ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی ایسا کام دانتوں سے متعلق کروانا، کسی بھی طرح کا ڈینٹل جو ہے وہ کام کرانا روزے میں مکروہ ہے، اگر کہ جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ دانت ہلائے جائیں یا نکالے جائیں یا خون بھی نکلے تو ایسے سے روزے میں کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ پورا کا پورا سر کو پانی کے اندر ڈال دینا، سوئمنگ پول کے اندر یہ پورے سر کو اندر ڈال دینا یہ مکروہ ہے۔ بعض فقہاء کے نزدیک گزشتہ میں یہ تھا کہ اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن آج ثانی کے نزدیک یہ ہے کہ ایسا کرنا شدید مکروہ ہے اور روزے میں اگر نہ کریں تو بہتر ہے، لیکن اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ منہ میں غیر ضروری طور پر پانی ڈالنے سے بھی جو ہے وہ روزہ مکروہ ہوتا ہے، یعنی باطل نہیں ہوتا، ایز لانگ ایز کہ آدمی سوالو نہیں کرے۔ اسی لیے برشنگ کے متعلق بھی یہی ہے کہ دانت برش کرنا روزے میں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ سارا کا سارا جو کچھ بھی منہ میں ہے اسے تھوک دیا جائے اور وہ میک شور کیا جائے کہ وہ اندر کوئی چیز حلق میں جو ہے وہ نہیں جا رہی ہے۔ اب گزارش کیا تھا کہ اگر کوئی جو اس حالت میں جو ہے وہ کہ کسی نے جان بوجھ کر کے روزہ چھوڑا ہے تو پھر اس صورت میں اس کو قضا اور کفارہ دونوں دینا پڑے گا، یعنی اس دن کا قضا بھی رکھنا پڑے گا اور اس کے متعلق اس دن کے حساب کا کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ کفارے کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ یا تو انسان جو ہے وہ 60 لوگوں کو کھانا کھلائیں، ایک کھانا 60 لوگوں کو، یعنی 60 الگ الگ لوگوں کو ایک، یہ مراد نہیں ہے کہ ایک آدمی کو 60 کھانے کھلانے، نہیں، 60 مختلف لوگوں کو ایک ایک کھانا کھلانا یہ شرط ہے، اور یا پھر 60 روزے رکھیں، اور 60 روزوں کے اندر جو ہے وہ 31 جو روزے ہیں انہیں
مسلسل ہونا پڑے گا، اس کے بعد باقی کے جو 29 ہیں وہ اگر متفرق ہو، مسلسل نہ ہو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن 31 جو ہیں وہ مسلسل ہونا ضروری ہے۔ اور اگر مس ہو جائے گا مثلا 31 نہیں ہوئے تو پھر سے شروع کرنا پڑے گا اس صورت میں۔ گزارش کیا تھا کہ جو ہے وہ اگر کوئی بیماری کی وجہ سے جو ہے وہ روزے کو چھوڑ رہا ہے اور پورا سال وہ نہیں رکھ سکے گا تو اسے ایک آدمی کے بدلے، ہر روزے کے حساب سے ایک آدمی کے بدلے کھانا کھلانا پڑے گا۔ تو اس سلسلے میں یہ وضاحت کر دوں اور آخری مسئلہ اسے تمام کہ اس دونوں صورتوں میں چاہے فدیہ ہے یا کفارہ ہے تو جو واجب ہے وہ کھانا کھلانا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ہم کسی اور جگہ پر کسی اور ملک میں وہ کھانا کھلاتے ہیں تو یہاں سے پیسے بھیجیں گے، لیکن ان پیسوں کے کھانا خریدنا ضروری ہے، یعنی پیسوں سے کفارہ یا فدیہ ادا نہیں ہوتا، کھانا کھلانے سے فدیہ یا کفارہ ادا ہوگا۔ یہ جو ہے بہت اہم بات ہے۔ یعنی ہم کہہ رہے ہیں اتنے پیسے ہم نے دے دیے، نہیں، پیسے دینے سے وہ واجب ادا نہیں ہوا۔ پیسوں سے جب وہ کھانا خریدا جائے گا اور وہ کھانا کھلایا جائے گا تب واجب ادا ہوگا۔ یہ پہلی گزارش ہے۔ اسی طرح سے فطرہ جو ہے، جو کہ شب عید واجب ہوتا ہے اور عید کی نماز سے پہلے دینا ہوتا ہے، اس کا بھی حکم یہی ہے کہ وہ 3 کلو کھانا غالب غذا جو آپ کی ہے، چاہے آٹا ہو یا چاول ہو، عرب میں کھجور بھی ہوتی ہے، لیکن چلے ہمارے ہاں تو آٹا اور چاول ہے، تو آٹا ہے یا چاول ہے تو اس کے 3 کلو برابر جو ہے وہ آٹے اور چاول کے برابر جو ہے وہ دیا جائے۔ تو اس میں بھی یہی حکم ہے کہ وہ پیسے کے ذریعے سے کھانا لیا جائے اور کھانا دیا جائے، تب آپ کا واجب ادا ہوگا۔